السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بریک سے پہلے جو سوالات کے جوابات کا سلسلہ جاری تھا، انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 9 بجے تک آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، ایک سوال ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ بینک لے رہا ہے، تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم کوئی دعا پڑھیں کہ وہ رک جائے۔ تو کیوں لے رہا ہے وہ؟ اس کے پیمنٹ ادا نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ بس اس میں ہم نے پیسہ لگایا ہوا ہے، تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس نے بینک والے کو دے دیا ہے، تو وہ پیسہ ہمارا لگا ہوا ہے، تو انہوں نے لگایا ہوا ہے اس پہ، اس میں ایکشن پہ، تو وہ دعا کریں کہ ہمیں مل جائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ پروگرام دیکھتے ہیں، بتائیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ وہ میری فرینڈ پھر آج بیٹھی ہوئی ہے ادھر، کہتی فون کرو، میں نے کہا کال لیتے ہیں۔ مفتی صاحب وہ اسٹل جو آپ نے سورۃ ممنون بتائی تھی نا، سورۃ 28 پارہ میں جو ہے، جی ممتحنہ، جی وہ اسٹل پڑھ رہی ہے، تو وہ بولتی ہے کہ کوئی فون نہیں کرتا، وہ کچھ نہیں، یہ بیچاری اکیلی ہے نا، تو پھر گھبرا نہیں ہوئی، کہتی کوئی فون وغیرہ کچھ کک نہیں ہسبینڈ نے کیا ابھی تک، لیکن میں نے ایک دن بھی کہتی نہیں چھوڑی، پڑھ رہی ہوں عشاء کی نماز کے بعد۔ کتنے دن ہو گئے؟ وہ تو ابھی تقریباً 2 مہینے ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ بتاتے ہیں۔ اور اوکے جی، خدا۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے کہتے ہیں یہ مائیگرین بہت ہوتا ہے، آپ اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں گے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ تو جو بریک سے پہلے جواب چل رہا تھا وہ تھا، ہماری ایک بہن کا فون تھا کہ وضو کا پرابلم ہے، وضو نہیں رہتا۔ دیکھیے، شریعت نے ہر معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ تعالیٰ تم کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے، دین کے معاملے میں مشقت میں پڑ جائیں، ڈیفیکلٹی ہو جائے، کوئی آدمی پریشان ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے دین کے معاملات میں۔ تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کا خیال رکھا کہ اگر یہ کام کوئی نہ کر سکے تو اس کا حل کیا ہے۔ جیسے وضو نہ کر سکے تو تیمم، مسافر ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں قضا کر لے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا کہ یہ آپ دم کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے کہ اگر عمرہ یا حج کے دوران کسی پہ دم واجب ہو جائے تو کیا اس کے لیے صرف قربانی دینا ہی ہوتا ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ اور دوسرا، میں الخیر والوں کے ساتھ ہر مہینے میں 5 پاؤنڈ اپنے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ ڈیبٹ کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ جو آپ نیچے نمبر دیکھ رہی ہیں اس نمبر پہ آپ فون کریں گی تو انشاءاللہ کوئی ابھی بھی لے لے گا، اکاؤنٹنٹ وہاں موجود ہوں گے، یا دن میں فون کریں تو انشاءاللہ آپ کے وہ نمبر سے کال سینٹر کا جو نمبر ہے وہ 03303 والا نمبر، وہ اس پہ فون کرنا آپ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صوفی صاحب سے بات کرنی؟ جی فرمائیے۔ یہ میرا آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ یہ اسموکنگ چھوڑنے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ بچے جو نماز کے پکے پابند بن جائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔
اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب ایک سوال ہے یہ کہ یہ کریم E45 ہے جی اس کے اندر الکوہل کا یہ باڈی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں وہ بھی. اس کے اندر میں دیکھا یہ پڑا ہے الکوہل ہوتا ہے میں لگاتا ہوں باڈی پہ نا جی جی یہ لگا کر نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب مجھے سوال پوچھنا ہے کہ میری نا یہ دائیں آنکھ بہت زیادہ پھڑکتی ہے. اچھا تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ ہر وقت پھڑکتی رہتی ہے. 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا نا ایسے مجھے لگتا ہے کہ مجھے پاگل پن کا دورہ پڑے گا. مطلب میں بہت زیادہ پریشانی میں رہتی ہوں. تو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جی بس ایسے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے سر میں نا ٹک ٹک ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے بس ابھی میرا سر ہل جائے گا یا پاگل پن کا دورہ پڑے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ پڑھنے کا عمل بتاتے ہیں. السلام علیکم. تو اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں آسانیاں رکھی ہے. اگر آپ کا وضو باقی نہیں رہتا اور یہ بیماری جس طرح عورتوں کو ہوتی ہے مردوں کو بھی ہوتی ہے تو یہ دونوں کے لیے مسئلہ ہے سیم. جو مسئلہ عورت نے پوچھا ہے لیکن مرد لوگ بھی یاد رکھیں اگر کسی وجہ سے بھی وضو باقی نہیں رہتا چاہے پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی وجہ سے یا ہوا کے نکلتے رہنے کی وجہ سے یا عورت کو خون آنے کی وجہ سے سب کے لیے مسئلہ سیم ہے جس کو اصطلاح میں معذور کہا جاتا ہے کہ شریعت نے اس کو معذور رکھا ہے. اب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے حکم دوسرے لوگوں سے تھوڑا الگ ہے. وہ حکم کیا ہے؟ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے اس وقت فریش وضو کرنا ہے آپ کو. جب آپ نے وہ فریش وضو کر لیا اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں قرآن بھی پکڑ سکتی ہیں ہر چیز جو وضو کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں حتیٰ کہ آپ کا وہ عذر جس کی وجہ سے آپ کہتی ہیں بار بار وضو ٹوٹتا رہتا ہے وہ پایا بھی جائے تب بھی آپ کا وضو باقی ہے جب تک دوسرا کوئی عمل آپ وضو توڑنے والا نہ کریں. جیسے کسی کو مثال کے طور پر ایک مرد ہے اس کو پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب اس کو اجازت ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے اس وقت وہ فریش وضو کر لے اس کے بعد وہ نماز پڑھتا رہے چاہے قطرے ٹپکتے رہیں. ہاں اگر اس کی ہوا پھر نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن جس عذر کی وجہ سے اس کو معذور کہا گیا ہے اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا وہ نماز پڑھتا رہے. یہ وضو کب تک باقی رہے گا؟ جب تک وہ نماز کا وقت ختم نہیں ہو جاتا. جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اس کا وضو ختم ہو جائے گا. دوسری نماز کے لیے اس کو دوسرا وضو کرنا پڑے گا. اس میں ایک معاملے میں احتیاط ہوگا وہ یہ ہے کہ وقت آنے سے پہلے یہ بندہ وضو نہیں کر سکتا اور آپ بھی اس کا خیال رکھیں. مغرب کی نماز میں خاص طور پر کہ بہت سی عورتیں پہلے سے وضو کر کے رکھتی ہیں جیسے اذان ہوئی مغرب پڑھ لیتی ہیں. اب جب اذان ہو جائے گی اس وقت آپ وضو کر کے فریش وضو کر کے پھر نماز پڑھیں گی. تو اسی طرح ہر نماز کے وقت جب وقت داخل ہو جائے شروع ہو جائے تب وضو کر لیں. جب تک وہ وقت باقی ہے اس وقت تک آپ باوضو شمار ہوں گی. اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. پھر ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا کہ گھر جو بینک لے رہا ہے اس کے لیے کوئی عمل. تو ایک عمل تو یہ کریں روزانہ سورہ نوح کی تلاوت کریں. سورہ نوح 29 پارے کے اندر ہے. اور دوسرا عمل سورہ مائدہ والا عمل کریں 114 114 نمبر کی آیت ہے اس کو 41 ٹائمز پڑھیں اور دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آپ کے لباس باقی رکھیں گے. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے جی ایک دعا کروانی تھی اپنے بیٹے کے لیے سامنے کے لیے سب کے لیے بیٹے کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہوتا اور تندرستی خدا دے انشاءاللہ. جو آپ نے سورت جو بتائی تھی نا 28 پارے میں جی سورت ترحیمہ وہ ساری سورت پڑھنی ہے یا تیسری جڑی ایت اس کو شروع پڑھ کرنی؟ نہیں پوری سورت پڑھنی ہے. پوری سورت ایک دفعہ یا کتنی جی دفعہ؟ ایک دفعہ روزانہ.
एक दफा से अच्छा, तो मैं पूरी सूरत पढ़ती हूँ ना, एक दफा रोजाना पे, और दूसरी भी मैं पढ़ती हूँ सूरह माइदा दी 14 जी वो भी 41 दफा रोजाना पढ़ती हूँ। जी, पढ़ते रहें इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके मकासद में कामयाबी अता। और एक ये मुझे बताएं, जो सुबह के बाद जो ख्वाब आए नमाज पढ़ने के बाद बंदा लेटे, उसका कोई एतबार नहीं है, तो वो ठीक होती है या नहीं ठीक होती? नहीं वो उसकी ताबीर नहीं होती, मतलब वो इस परेशान ख्यालात होते हैं। अच्छा, उसकी तबीयत नहीं होती जी, तो आप मेरे लिए खास दुआ करो इंशाअल्लाह ज़रूर, तंदुरुस्त नेक वसीला रिश्तेदार मिले, रिश्ता नहीं मिला इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जेड़ा काम कर रहा है उल्टा ही काम होता, कोई नहीं रुक। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। सुबह साहब एक सवाल पूछनी थी। जी फरमाइए। मुझे ब्लड प्रेशर है और दवाई खाता हूँ, लेकिन उसके लिए वजीफा बता दें। और एक मेरी बेटी है, उसको हमेशा खांसी रहती है और बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है आपका ब्लड? हाई होता है। ठीक है, और बेटी के बारे में क्या बताया आपने? बेटी को खांसी होती है हमेशा, बस उसका खांसी खत्म नहीं, जो मिर्ची सी आती है उसको। कान में तकलीफ है क्या? जी। क्या होता है कान में, आवाज़ें आती क्या? नहीं कान में नहीं, वो चीखें आती है उसको, वैसा खांसी सी आती है। अच्छा, खांसी आती है, ठीक है इंशाल्लाह बता दें। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जज़ाकिल्लाह। जी आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी 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 मैंने ये सिर्फ मुफ्ती साहब आपसे पूछना है कि जो हम ज़कात देते हैं तो वो जैसे किसी भी टाइम पर दे सकते हैं कि जो ज़कात का महीना होता है उसी में देनी चाहिए? ठीक है इंशाल्लाह ये बताते हैं। और एक बच्चों के लिए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, दुआ जरूर मांगे कि अल्लाह ताला उन्हें हलाल रोजी दे और कामयाबी करे इंशाल्लाह। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हेलो जी, मुझे सवाल करना है कि मेरे शौहर हैं, उनको जरा बुरी आदत है। अच्छा। लाइक ऐसे कसिनों में जाने की है ऐसी, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़े परेशान हैं, तो उनके लिए कोई वजीफा दे सकते हैं? ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं। आप पेन और पेपर लेके रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, जो जवाब चल रहा था, एक तो ये कि उनके हमारे एक बहन ने फ़ोन किया था कि इससे पहले सूरह मुम्तहिना बताई या सूरह तहरीम बताई थी, वो अभी तक पढ़ रही हैं। देखिए अब उसके बाद जो दूसरा अमल है वो पढ़ें, और वो अमल ये है कि रोज़ाना सूरह माइदा वाला अमल पढ़ के 114 नंबर की आयत 114 टाइम्स पढ़ें और उसके बाद दुआ करें, और चलते फिरते या रहमान या रहीम पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह उनके शौहर का दिल नरम हो जाएगा। दूसरा, हमारी एक बहन ने फ़ोन किया, आधे सर का दर्द है। आधे सर के दर्द में हर नमाज के बाद या कवियो, अल्लाह का नाम कवियुन के माना मजबूत, इसको सीधा हाथ सर पर रखें और 11 मरतबा पढ़ें। या कवियो या कवियो या कवियो, इस तरह 11 मरतबा पढ़ें। और सूरह ज़िलज़ाल की आयत है, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, आयत नंबर 2 सूरह ज़िलज़ाल। इस आयत को सुबह शाम 11 मरतबा पढ़ें और पानी पर दम करके उसको पी जाएं। चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ती रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस दर्द को ख़त्म फरमा देगा। दम वाजिब होने के बारे में हमारी बहन ने फ़ोन किया है। देखिए, नमाज के अंदर जब कोई कोताही हो जाती है तो उसके लिए सज्दा सहव किया जाता है, क्योंकि नमाज एक इबादत है जिसमें हम अल्लाह के आगे झुकते हैं। अगर कोई गलती, कोई कोताही हो गई तो अल्लाह ने और एक मरतबा कहा झुक जाओ, 2 मरतबा सज्दे और कर लो, तुम्हारी कोताही माफ़ हो गई। हज के अंदर अगर कोई गलती होती है, कोई कोताही हो जाती है, तो हज चूँकि माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है, लेकिन अब चूँकि वो गलती हो गई, बदनी इबादत तो अब दोबारा हो नहीं सकती और बहुत से लोग वापस अपने मुल्क आ गए, तो फिर अब यह है कि माली एतबार से उसकी तलाफ़ी की जाए, और वो ये है कि
دم دیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں بکرا ہو، بکری ہو، لام ہو، وہ وہاں پر ذبح کیا جائے۔ شرط اس کے لیے یہ ہے کہ حرم کے علاقے میں ذبح ہوگا، مکہ میں ذبح ہوگا۔ ایون اگر کوئی مدینہ میں بھی دم کا جانور ذبح کرے تو وہ ادا نہیں ہوگا، اور اس کے لیے دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ اگر آپ کے ذمہ دم واجب ہے تو پھر آپ کسی بعد میں جانے والے حاجی یا عمرے پہ جانے والے کو آپ وہ رقم دے دیں اور اس سے کہیں کہ مکہ میں اس کے لیے قربانی کرا دیں۔ بہت سے ادارے ہیں، بلکہ حکومت کے ادارے بھی ہیں جو آپ کے دم کے لیے قربانی دیتے ہیں، اور بہت سے مدرسے والے بھی ہیں جو اس طرح کا کام وہاں کرتے ہیں، جو معتبر ہیں ان کے ذریعے آپ دم ادا کروا سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی عمرہ کرنے والا خود جاتا ہے، کاکیہ بازار میں خود جانور خرید کر ذبح کرتا ہے، آپ کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا ہے کہ اسموکنگ کی بری عادت ہے، اس کو چھڑانے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے، عملی اعتبار سے تو اس میں ول پاور کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی طے کر لے کہ اس کو چھوڑنا ہے، بس تو اس کے بعد اپنے قوت ارادی جسے کہتے ہیں ول پاور، اس کو مضبوط کرنے سے انشاءاللہ یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ اللہ کی مدد مانگے، دوسری چیزیں جو ببلی وغیرہ ہے یا سونف وغیرہ اس کے کھانے کی عادت ڈالیں اس کے بجائے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، اس کو روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں اور پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں، یا خود کرنا چاہتے ہیں خود کریں اور پانی پر دم کر کے پی جائیں، انشاءاللہ یہ بری عادت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے کہا نماز کے پابند بچے نماز کے پابند ہو جائیں، ان کے لیے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں 19 پارہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو آیتیں ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس کو ماں باپ ہر نماز میں دعاؤں میں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ بچے اولاد نافرمانی سے بچ جائیں گے اور نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ گھر کے ہر کھانے پر اہدنا الصراط المستقیم بھی 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے یہ فون کیا کہ E45 جو ہے اس میں الکوہل ہوتا ہے، کیا اس کو اپنے جسم پر لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی اس میں الکوہل ملا ہوا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد اگر لگا رہے ہیں تو اس کے یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو الکوہل آپ کے جسم پر ہے۔ ایسے ٹائم میں آپ لگائیں جب آپ نماز سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائے، خشک ہو جائے، پھر آپ وضو کر لیں، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے وضو میں وہ دھل گیا، صاف ہو گیا، اس لیے۔ اور اگر کسی ایسے مقام پر ہے جہاں وضو میں دھویا نہیں جاتا تو پھر اتنی دیر پہلے لگائیں کہ وہ الکوہل کا اثر ختم ہو جائے۔ دائیں ہماری ایک بہن نے فون کیا کہ دائیں آنکھ پھڑکتی ہے، یہ بتایا تھا کہ اس سے کوئی شگون بدفعلی وغیرہ نہیں لی جا سکتی، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں کہ آنکھ پھڑکنے سے کوئی بری خبر آنے والی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن اگر بیماری کی طرح ہے تو اس صورت میں سورہ انشقاق اذا السماء انشقت جو ہے، اس کی آیت نمبر 16، 17، 18، 19، 20 اس آیت کو پڑھیں اور 41 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ، یا خود پی جائیں پڑھ کر تو انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ پاگل پن کا احساس ہو رہا ہے، قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتی رہیں، اور نماز کے بعد جو ابھی عمل بتایا یا قویو کا، یہ 11 مرتبہ سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر پڑھیں۔ اللہ کا نام ہے قویو، یا قویو یا قویو، جس طرح ہم یا اللہ یا رحمان کہتے ہیں اسی طرح یا قویو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے جو احساس ہے یہ پاگل پن کا ختم ہو جائے گا اور آپ کا دماغ مضبوط ہو جائے گا۔ ذکر اللہ کرتی رہیں، اللہ کا ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، بے چینی دور ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی رہیں۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا کہ ان کے بیٹے کے لیے رشتے کی دعا کرنی، انشاءاللہ ابھی پروگرام کے آخر میں دعا کریں گے، حق تعالی شانہ آپ کے بیٹے کے لیے بہترین رشتہ عطا فرمائیں۔ اور ہمارے بھائی نے فون کیا ہے بلڈ پریشر ان کا ہائی رہتا ہے، سورہ الم نشرح لک صدرک، اس کی جو دوسرے نمبر کی آیت نمبر 2 ہے، ووضعنا عنک وزرک، اس کو کھلا پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو انشاءاللہ اعتدال پر آ جائے گا۔ ووضعنا عنک وزرک، سورہ الم نشرح کی آیت نمبر 2۔ اور بیٹی کو جو کھانسی وغیرہ بتائیے، فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آیات شفا، قرآن مجید میں شفا کی آیتیں ہیں، فیہ شفاء للناس ویشفی صدور قوم مؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت، یہ جتنی آیات شفا ہے
اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ پلاتے رہیں، انشاءاللہ اس کو شفا نصیب ہوگی۔ اور شہد میں بھی شفا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے، کلونجی میں شفا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں شہد کا ذکر ہے کافی ہی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو شہد کا استعمال بھی کھانسی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کیا کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے یا کوئی خاص مہینہ جو ہے زکوٰۃ کا اسی میں دیں؟ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے یہ اس کا تعلق کب آپ کے پاس سب سے پہلے مال آیا تھا، وہاں سے جب سال پورا ہوا آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، جب وہ سال ختم ہوا دوبارہ پھر آپ زکوٰۃ دے گی، پھر وہ سال ختم ہوا۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے رمضان میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، لیکن جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے وہ تو جب فرض ہوا اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیں جیسے مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد فرض ہو گئی، آپ کو ادا کرنا ہے۔ کوئی سوچے کہ نہیں تہجد کا وقت بہت قیمتی ہے، بہت اچھا وقت ہے، اس وقت مغرب کی نماز پڑھوں گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ کا جو وقت ہے سال کا ختم ہونا۔ اب کوئی شخص یہ محرم کے مہینے میں مالدار ہوا، دوسرے سال جب محرم آیا اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن اس نے زکوٰۃ کب دی؟ رمضان پر دی، 6-7 مہینے کے بعد، تو یہ آدھے سال کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی۔ اس لیے پہلے یہ آپ حساب لگائیں کہ سب سے پہلے مجھ پر زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی اور اس وقت اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کون سا مہینہ تھا۔ آج کل آپ نیٹ پر معلوم کر سکتے ہیں کہ انگریزی کیلنڈر کے پہلی تاریخ جو آپ دیکھیں تو پھر اسلامی تاریخ کب تھی وہ بتا دیا جاتا ہے۔ وہ اسلامی سال کے اعتبار سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ اس زکوٰۃ کو اس وقت کاؤنٹ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد اس کو جمع رکھتی ہیں اور رمضان میں دیتی ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن ہر سال آپ جو لیٹ کر رہی ہیں یہ زکوٰۃ صرف یہ کہ جو جس مہینے میں فرض ہوئی ہے اس مہینے میں زکوٰۃ نکال لی جائے۔ کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کسی آدمی پر ذی الحج کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے لیکن وہ پہلے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دے دیتی ہے، تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال نصیب فرمائے، انشاءاللہ دعا کریں گے ابھی۔ پھر آخر میں ہماری ایک بہن نے فون کیا کہ شوہر ان کے بری عادتوں میں مبتلا ہے، جوا وغیرہ کی عادتیں ہیں، جب وہ سو جائے تو 3 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں، اور ذرا زور سے پڑھیں کہ اس کو آواز بھی آئے۔ اس کا سننا شرط نہیں، چاہے وہ سو رہا ہو، صبح میں آپ جلدی اٹھی وہ سو رہا ہے، یا رات میں وہ جلدی سو گیا آپ جاگ رہی ہیں، اس وقت 3 مرتبہ آیت پڑھ کر اس پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ یہ عادت بد اس کی ختم ہو جائے گی۔ حق تعالی شانہ سے دعا کرتے ہیں، مبارک وقت ہے، حق تعالی شانہ تمام ہماری مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، حادثوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اور جن کے رشتہ دار بیمار ہیں ان سب کو بھی اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے جن رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما،
ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو مائیں اپنے بیٹوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے رشتے کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما اور ان کے شادیاں بھی آسان فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن پر جادو کیا گیا ہے جادو کے اثرات کو ختم فرما، عاصبی اثرات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بری نظر والوں کی بری نظر سے ہماری حفاظت فرما، کینہ پروروں کے کینے سے، حسد کرنے والوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مظلومین کی حمایت فرما، اور اے اللہ جو لوگ جس لائن سے پریشان ہیں ان تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو شوہر بیویوں سے ناراض ہیں یا بیویاں شوہروں سے ناراض ہیں ان ناراضگیوں کو ختم فرما، آپس میں اتحاد، اتفاق و محبتیں عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی وہ ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔